پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسلمان قیدی اور پولیس والے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ مسلمان قیدی کے ساتھ جیل میں کیا ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے جلدی سے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ایک پولیس والا لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری جیل میں ایک قیدی کو لایا گیا۔ وہ 25 یا 26 سال کا ایک خوبصورت نوجوان تھا جسے قتل کے الزام میں 2 یا 3 دن پہلے ہی جیل میں لایا گیا تھا۔ اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا، اس لیے ایسا لگ رہا تھا کہ 1-2 پیشیوں کے بعد اسے موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ پولیس والا کہتا ہے کہ پہلے دن سے ہی میرا لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا، لیکن ہمیشہ اس کے ہونٹوں پر ایک دل جیت لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھاتے ہوئے ادب اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا۔ اس قیدی کے بات کرنے کے انداز سے مجھ جیسا سخت انسان بھی 2-3 دن میں اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا۔ پولیس والا آگے کہتا ہے کہ ایک دن وہ نوجوان قیدی نماز پڑھ رہا تھا اور سلام پھیرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ وہ اس طرح سے دعا مانگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جس سے دعا مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے ہو۔ پولیس والا بتاتا ہے کہ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر وہیں پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہر بار کی طرح میرا حال پوچھا۔ آج میرا لہجہ کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے قتل جیسا جرم کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کے انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر میں ایسا غلط کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیار دیتا ہے تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہوتے ہیں۔ لوگ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس نوجوان قیدی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے قتل کر دیا اور اتفاق سے میں بھی وہیں پر موجود تھا۔ اس نے الزام میرے اوپر لگا دیا اور جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے اور اس طرح میں جیل آ گیا۔ پولیس والا بتاتا ہے، مجھے دکھ سا ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا، گھر والوں نے اپنی کوششیں کی، لیکن وہی بات ہے کہ زمانے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان پھر سے مسکرانے لگا۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں تمہیں سزائے موت سنا دی جائے۔ اس نے کہا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھ دی ہے، جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے کہا، میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس نوجوان کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا؟ اگر نہ ہوا تو اس نے جواب دیا کہ جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول نہیں کرے گا، بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ پولیس والا کہتا ہے کہ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا کہ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ 3 دن اور گزر گئے۔ اسی دوران اس کے گھر والے اس سے ملنے آئے۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ نوجوان گھر والوں کو لگاتار سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، دیکھ لینا اللہ کے کرم سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پولیس والے نے بتایا، میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا،
لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا تو اس سے ایک دن پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے اس لڑکے پر الزام لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اسے بہت زخمی حالات میں اسپتال لے جایا گیا۔ کافی گھنٹوں میں ہوش میں آنے کے بعد اس کو بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ اس عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ وہ چیخ کر ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ میری ویڈیو بناؤ۔ اس کی حالت کافی نازک ہو چکی تھی۔ بار بار کہنے پر ڈاکٹر نے نرس سے ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا۔ اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنا جرم قبول کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو پولیس اسٹیشن ضرور لے کر جائیں گے۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو اپنے ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اس طرف یہ ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر وہ آدمی مر گیا۔ عدالت میں ویڈیو پیش کی گئی اور اس نوجوان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ آگے پولیس والا کہتا ہے کہ میں عدالت میں بڑا گمسم سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ساری ہتکڑیاں کھول دی گئی اور ماں روتے ہوئے اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی عجیب طرح کے آنسو تھے اور آج اس نوجوان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی کہ جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ پولیس والا آگے کہتا ہے کہ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں۔ تو دوستو، یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ اپنے کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں بتائیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے چینل کو، اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔